تو سب ظاہر حضور سید دو عالم جان دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہوں سے تو پوشیدہ کچھ نہیں ہے. آپ تو احد پہاڑ پہ بھی تشریف لے جا رہے ہیں تو بتا رہے ہیں کہ ایک فاروق، ایک صدیق ہے، ایک شہید ہے، یعنی سب کو دیکھ سکتے ہیں آپ. حضور نے آپ کو ان نگاہوں سے دیکھ کے کیا بیان فرمایا؟ کوئی پیشن گوئی فرمائی؟ حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کئی پیشن گوئیاں ہیں. ان میں سے ایک پیشن گوئی بڑی لطیف ہے، چونکہ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے اس نگاہ سے نوازا جو مستقبل کے پردے آپ کی نگاہ سے ہٹے ہوئے. بے شک آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کے بیچ اختلافات، اور ان اختلافات کے دوران عمار کہاں ہوں گے، یہ فیصلہ رحمت عالم نے اپنی حیات مبارکہ میں فرما دیا. ہوا یوں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے پاس ایک شخص آتے ہیں، دوسری روایت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے، ایک روایت حضرت حذیفہ سے بھی مروی ہے. یعنی یہ بات حضرت عمار بن یاسر کے لیے جو حضور نے پیشن گوئی فرمائی تھی، یہ غیر معروف نہیں تھی، معروف تھی صحابہ کرام میں. تو صحابہ کرام کے بیچ کچھ اختلافات ہو گئے، تو لوگ آئے اکابر صحابہ کے پاس، عبداللہ ابن مسعود وغیرہ ان کے پاس، جی کہ بھئی جب لوگوں میں اختلاف پڑ جائے تو ہم کدھر جائیں؟ تو عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ جب لوگوں میں اختلاف پڑ جائے تو قرآن کی طرف جاؤ. تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ جب دونوں جو اختلاف کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، فریقین جو ہیں وہ قرآن کی بات کرتے ہوں تو پھر ہم کدھر جائیں؟ تو عبداللہ ابن مسعود نے کہا، اسی طرح کے الفاظ عبداللہ ابن عباس سے مروی ہیں، اسی طرح کے الفاظ حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں. انہوں نے اپنی طرف سے نہیں کہا، انہوں نے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنایا کہ حضور نے فرمایا کہ جب لوگوں میں اختلاف پڑ جائے تو تم ابن سمیہ کو ڈھونڈو، جدھر ابن سمیہ ہوگا حق ادھر ہوگا. اللہ اکبر. جناب حضرت عمار یاسر کا اشارہ، عمار بن یاسر جو ہیں یہ معیار حق ہیں، یعنی حضرت سیدنا مولا کائنات تو معیار حق ہیں ہی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن حضرت مولا کائنات کے ساتھ حضرت عمار بن یاسر، ان کو بھی رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں معیار حق قرار دیا کہ بھئی جب دو فریق ہیں، دونوں قرآن کی بات کر رہے ہیں، تو تم دیکھو کہ ابن سمیہ کہاں پر ہے. تو یہ بھی حضرت عمار بن یاسر کے بارے میں حضور کی پیشن گوئی. ایک اور پیشن گوئی بڑی معروف ہے، آپ جو ہے مسجد نبوی کی تعمیر میں حصہ لے رہے تھے، باقی صحابہ کرام سے دو گنا کام کر رہے تھے. وہ ایک پتھر لاتے تو یہ دو پتھر لاتے، وہ ایک اینٹ لاتے تو یہ دو اینٹیں لاتے. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے کندھوں سے خود مٹی جھاڑی، خود کندھے حضرت عمار کے صاف کیے، اور پھر فرمایا کہ تیرا بھلا ہو. وہ ویحا کے الفاظ آتے ہیں، اس کے معنی برا بھی ہوتے ہیں، بھلا بھی ہوتے ہیں، لیکن موقع کی مناسبت ہی تقاضا کرتی ہے کہ حضور اس وقت کیوں کہیں گے کہ عمار تیرا برا ہو، حضور یہی فرمائیں گے عمار تیرا بھلا ہو. باغی گروہ تجھے قتل کرے گا، باغی گروہ تقتلک الفئۃ الباغیہ، تجھے فئہ باغیہ قتل کرے گا. اور بعض روایات میں صحیح سند کے ساتھ ہی مروی ہے کہ یہ بھی فرمایا کہ تم انہیں جنت کی دعوت دو گے اور وہ تمہیں جہنم کی دعوت دیں گے. پھر یوں ہوا کہ جیسے کہ حضرت قبلہ شاہ صاحب نے فرمایا کہ دور صدیقی میں، دور فاروقی میں آپ اپنی خدمات پیش کرتے رہے. جب دور مولا کائنات آیا تو اب حضرت مولا کائنات کے جھنڈے کے نیچے حضرت عمار بن یاسر نظر آتے تھے. جتنی جنگیں ہوئیں حضرت عمار بن یاسر کی زندگی میں حضرت مولا کائنات کی، تو اس وقت حضرت مولا کائنات کے پرچم کے نیچے حضرت عمار بن یاسر تھے. پھر جب جنگ صفین واقع ہوئی تو دونوں طرف لشکر کھڑے ہیں، ایک طرف سیدنا مولا کائنات کا لشکر ہے، سامنے مخالفین کا لشکر ہے. تو اب بھی حضرت مولا کائنات جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں، حضرت عمار بن یاسر نظر آ رہے ہیں مولا کائنات کے پرچم کے نیچے. سبحان اللہ. اب صحابہ کرام نے یہ حدیث سنی ہوئی تھی، اور صحابہ کرام کی نگاہوں میں ہم اصول حدیث کے مطابق اس کو درجہ تواتر حاصل تھا، متواتر حدیث تھی. حضور نے فرمایا تھا کہ عمار بن یاسر کو جو گروہ قتل کرے گا وہ باغی گروہ ہوگا. تو اب صحابہ کرام کے لیے یہ علامت تھے. تو روایات میں یوں ملتا ہے کہ جدھر عمار جاتے تھے صحابہ ادھر جاتے تھے. اللہ اکبر. اگر عمار میدان میں آتے صحابہ پیچھے پیچھے میدان میں، عمار کسی گھاٹی میں جاتے صحابہ پیچھے پیچھے گھاٹی میں. خزیمہ بن ثابت انصاری جو ذو شہادتین تھے، صاحب شہادتین تھے،
وہ جنگ جمل میں بھی حضرت مولا کائنات کے ساتھ تھے لیکن جنگ نہیں کی، جنگ صفین میں بھی مولا کائنات کے ساتھ تھے، جنگ نہیں کی۔ وہ دیکھ رہے ہیں عمار بن یاسر کدھر جا رہے ہیں کدھر جا رہے ہیں، اور پھر وہ وقت آیا کہ جب حضرت سیدنا عمار بن یاسر کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت مولا کائنات کے جو مقابل لشکر تھا، مخالفین کا لشکر، اس لشکر نے جب حضرت عمار بن یاسر کو شہید کیا، اب خزیمہ بن ثابت انصاری اپنے خیمے میں گئے، غسل کیا اور دونوں ہاتھوں میں تلوار لے کر نکلے اور دونوں ہاتھوں سے لڑنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے جب آپ کی جرت دیکھی، بھئی ایک آدمی جنگ جمل میں تلوار نہیں نکال رہا اور اب تک اس نے تلوار نہیں نکالی، اتنا جنگجو وہ تلوار کیوں سنبھال کے بیٹھا تھا اور ابھی کیا ہو گیا اور یہ کیسے ابھی تلوار بازی میں مصروف ہو گیا؟ تو خزیمہ بن ثابت انصاری سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ رحمت عالم نے عمار کے لیے فرمایا تھا جو عمار کو شہید کرے گا وہ باغی گروہ ہوگا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ عمار کو کون شہید کرتا ہے۔ اب دونوں طرف جو گروہ ہیں دونوں کلمہ اسلام پڑھ رہے ہیں، دونوں قرآن کی بات کر رہے ہیں، تو جب دونوں کلمہ اسلام پڑھ رہے ہیں، دونوں قرآن کی بات کر رہے ہیں، تو جب حضور نے ایک معیار مقرر کی ہے تو ہم اس معیار کو دیکھیں، اور معیار کیا تھا؟ معیار عمار بن یاسر تھے۔ تو حضرت خزیمہ نے کہا کہ جب عمار کو جنہوں نے شہید کر دیا تو مجھے معلوم ہو گیا کہ وہ فیہ باغی ہے، وہ باغی گروہ ہے، تو لہٰذا حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری نے اس وقت قتال شروع کیا اور پھر وہیں پر قتال کرتے۔ آپ نے بھی شہادت پائی؟